اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت محترم، خطبہ مسنونہ میں قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں خالق ارض و سما یہ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یعصون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیجی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام پاک میں جہاں پر اپنی توحید کا ذکر فرمایا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے شان رسالت کو بھی بیان فرمایا۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرائض کا حکم دیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت و اتباع کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے رسول سے منہ موڑا اس نے مجھ سے منہ موڑا، جس نے رسول کی اتباع نہ کی وہ میرے راستے سے ہٹ گیا، اور جو رسول سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک کے لیے زندہ و تابندہ رکھا، یعنی اس کا ایک ایک حرف صبح قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، نہ اس کا ایک زبر زیر پیش، نہ اس کی کوئی حرکت، نہ کوئی حرف قرآن کا ادھر ادھر ہو پائے گا۔ اور ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اے حبیب آپ لوگوں کو آپ کے رب کی طرف بلائیں، حکمت کے ذریعے اور اچھے وعظ کے ذریعے۔ ادعو الی سبیل ربک، تیرے رب کی طرف بلائیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جو تمام عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کا پالن ہار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، اے حبیب تیرے رب کی طرف بلا۔ یہ انداز اتنا پیارا ہے کہ اللہ یہ بھی فرما سکتا کہ اے حبیب میرے راستے کی طرف بلا۔ اللہ نے اپنے آپ کو اپنے حبیب کی طرف نسبت فرمائی، الی سبیل ربک، تیرے رب کی طرف بلا، اس لیے کہ کسی نے چاند کو اپنا رب بنا لیا، کسی نے سورج کو اپنا رب بنایا، کسی نے پتھروں کو اپنا رب بنایا، کسی نے بہتے دریاؤں کو اپنا رب بنا لیا، کسی نے گرتے آبشاروں کو، جھرنوں کو اپنا رب بنایا، کسی نے اونچے درختوں کو اپنا رب بنایا، کسی نے عجیب مخلوق کو دیکھا تو اسے رب بنایا۔ تو رب سب نے اپنے اپنے انداز میں بنا لیے، لیکن رب وہی ہوگا اے حبیب جس کی طرف تم بلاؤ گے۔ ادعو الی سبیل ربک، تیرے رب کی طرف اے حبیب بلا۔ تو یہ اللہ نے اپنے آپ کو اپنے حبیب کی طرف کہا، تیرے رب کی طرف بلا۔ تو یہ شان ہے حضور پاک علیہ السلام کی کہ جو حضور کی دعوت کو قبول کرے گا، جو حضور کے راستے پر چلے گا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضور علیہ السلام کی ذات عظمیٰ ایک وسیلہ عظمیٰ ہے، اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو چھوڑ کر اور دامن مصطفیٰ کو ہاتھ تھامے بغیر کوئی بھی اللہ کی بارگاہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بھی دعوے دار کیوں نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب یہود نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے دوست ہیں،
ہم جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہے، تو اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ منزل خدا ہے لیکن راستہ حضور پاک علیہ السلام ہے۔ تمہیں جانا ہے تو اسی راستے سے ہو کر جانا ہے، تمہیں چلنا ہے تو دامن مصطفیٰ کو تھام کر ہی چلنا ہوگا۔ تمہیں اگر آگے بڑھنا ہے، منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو تمہیں حضور پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، نماز خدا کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، حج بھی خدا کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی راہ میں دینا بھی خدا کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ سارے اعمال اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ دامن مصطفیٰ تمہارے ہاتھ میں نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے جا بجا ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ اس پورے قرآن مجید میں اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو کہیں پر بھی نماز کا مکمل طریقہ نہیں ملے گا۔ آپ کو کسی آیت میں یہ نہیں ملے گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کس جگہ پر کرنا ہے۔ آپ کو قرآن میں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ التحیات آپ کو کہاں پر پڑھنا ہے۔ آپ کو قرآن میں یہ نہیں ملے گا کہ سبحان ربی الاعلیٰ آپ کو کہاں پر پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ سبحان ربی العظیم کس وقت پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ سورہ فاتحہ کو کب پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ثنا کہاں پر پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز کا ذکر فرمایا تو عزیزان گرامی، رب تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو میرے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ کر یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، اور مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا جاؤں ویسے تم نماز پڑھتے جاؤ۔ تو نماز پڑھو، نماز قائم کرو، یہ حکم خدا ہے، اور نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام کی اداؤں کا نام نماز ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ نماز کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے تو نماز آپ پڑھو گے کیسا؟ تو وہ نماز کا طریقہ بھی حضور علیہ السلام نے بتایا، اس لیے کہا کہ نماز پڑھو یہ حکم خدا ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہ ادائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ حضور فرماتے کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا جاؤں ویسے تم پڑھتے جاؤ، جہاں میں نے قیام کیا تم ویسے کرو، جہاں میں نے سورہ فاتحہ پڑھی وہاں پر تم فاتحہ پڑھو، رکوع جس طرح سے کیا تمہیں ویسا کرنا ہوگا، ایک رکعت میں 2 سجدے کیے تمہیں ویسا کرنا ہوگا، التحیات میں نے 2 رکعت کے بعد پڑھی تمہیں ویسا پڑھنا ہوگا۔ اگر کوئی مصطفیٰ کی اس طریقے سے ہٹ کر اگر چلے گا، اگر بجائے 4 کے 5 رکعت پڑھے گا، ایک رکوع کے بدلے 2 رکوع کرے گا، 2 سجدے کے بجائے 3 سجدے کرے گا، سورہ فاتحہ کو التحیات کی جگہ، التحیات کو سورہ فاتحہ کی جگہ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت کو بھی حضور علیہ السلام کی اداؤں سے جوڑ دیا، تاکہ بندہ جب نماز ادا کرے تو اس کا ذہن یہ مستحضر ہو اس کے ذہن میں کہ نماز پڑھنے کا حکم خدا کا ہے اور نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ تو دامن مصطفیٰ کو چھوڑے تھامے بغیر کوئی بھی رب کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور جس نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا وہ رب تک پہنچ نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا ایسا تذکرہ فرمایا ہے قرآن مقدس کے اندر۔ آپ کو حضور علیہ السلام کی ہر ادا کا ذکر قرآن پاک میں ملے گا۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبان کو، اپنے انبیاء کو، محبوبان خدا جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو تمام گناہوں سے صغیرہ کبیرہ سے بالکل معصوم رکھا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد، اور ان تمام میں سب کا سب سے بڑا مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کا۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین رہنمائی ہے۔ مطلب یہ کہ مصطفیٰ کی ہر ادا، مصطفیٰ کی ہر سنت اور مصطفیٰ کا ہر طریقہ یہ وہ ہے کہ اگر تم انہیں اپنا لو گے تو تم رب کی بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اب سوچو اگر حضور علیہ السلام میں اگر کوئی گناہ ہوتا، حضور علیہ السلام میں اگر کوئی خامی ہوتی تو پھر ہمیں بھی وہ خامی اپنانا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو بے عیب پیدا فرمایا، اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے انا محمد، میں محمد ہوں،
सम्मानी रब्बी मुहम्मद, मेरे रब ने मेरा नाम मुहम्मद रखा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले ये नाम किसी का रखा नहीं गया था। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला उसी दिल में अपनी मोहब्बत को डालता है जिस दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत होती है। तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दिल में हो तो ईमान हासिल होता है, और ईमान हासिल करने के लिए अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ज़रूरी है। इसी तरह ईमान को बचाने के लिए, ईमान को बाकी रखने के लिए, ईमान की बका के लिए भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम की शान जा बजा बयान फरमाई है। कभी आपके सीने मुबारका का जिक्र फरमाया, अलम नशरह लका सदरक कहकर। कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाहों का जिक्र फरमाया, मा ज़ागल बसर व मा तगा कहकर। कभी अपनी ज़बान का जिक्र फरमाया, व मा यंतिकु अनिल हवा कहकर, कि मेरा हबीब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। कभी मुस्तफ़ा के सफ़र का जिक्र फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही कहकर। कभी हुजूर के इल्म का जिक्र फरमाया, व अल्लमका मा लम तकुन तालम, कि हबीब अल्लाह ने तुम्हें वो सब कुछ सिखाया जो आप नहीं जानते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक की आयतें पढ़ते जाए और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर व जमाल को देखते जाए। जब ये आयतें जब बंदा तिलावत करता है तो हुजूर की मोहब्बत दिल में आती है। वो बंदा जब ये कुरान की तिलावत करता है, उसका तर्जुमा पढ़ता है कि सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलाम को राइना कहते थे। जब कोई लफ्ज़ सुनाई ना दिया, सहाबा की तवज्जो ना हुए, तो वो राइना कहते थे। राइना का मतलब है, या रसूल अल्लाह, हमारी तरफ आप मुरायत फरमाएं, 2 मरतबा फरमाएं, मुकर्रर इरशाद फरमाएं। लेकिन राइना का लफ्ज़ यहूदियों के ज़बान में गलत माने में इस्तेमाल होता था। तो सहाबा के ज़बान से ये लफ्ज़ सुनकर वो यहूद बड़े खुश होते थे कि देखो ये अपने नबी को क्या करें। हालांकि सहाबा के दिमाग में वो बात नहीं थी। सहाबा जब राइना कहते तो उनकी ज़बानों में, उनके दिल में वो गलत मतलब नहीं होता था। राइना का मतलब, या रसूल अल्लाह, मुकर्रर इरशाद फरमाएं। हमें समझ में नहीं आई, लेकिन जब ये लफ्ज़ सुनकर यहूद खुश होते थे, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में तनकीस के माने में इस्तेमाल किए जाते, तो अल्लाह ने फरमाया, ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। ऐ ईमान वालों, मेरे नबी को राइना मत कहो, उन्ज़ुर ना कहो। जो लफ्ज़ से मेरे मुस्तफ़ा की शान में घटाई नजर आती है, हालांकि सहाबा वो माना में नहीं लेते थे, लेकिन यहूद उस माना में लेते, तो अल्लाह ने वो लफ्ज़ कहने से भी मना फरमा दिया, ला तक़ूलू राइना, कि मेरे हबीब को तुम राइना मत कहो, उन्ज़ुरना, मेरे हबीब को तुम उन्ज़ुर ना कहो, वस्माओ। और दूसरी बात तुम्हारे लिए हुक्म ये है कि तुम मेरे हबीब की बारगाह में बैठो तो अपनी तवज्जो मुस्तफ़ा की तरफ कर लो। तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारा ज़हन, तुम्हारा ख्याल सब मेरे हबीब की तरफ हो जाए, तुम्हें मुकर्रर कहने की नौबत ना आए। तो अब इससे अंदाज़ा लगाए कि अल्लाह ने जहाँ पर अपनी तौहीद का जिक्र फरमाया, वहाँ पर अल्लाह ने अपने हबीब की बारगाह के आदाब भी सिखलाए। इसलिए दुनिया का कानून दुनियादार बनाता है, वो इंसान ख़त्म हो जाता है, उसका कानून चला जाता है। एक बादशाह अपनी बादशाहत के लिए कानून बनाता है, वो बादशाह चला जाता है, उसका कानून भी चला जाता है। एक सुल्तान अपनी सल्तनत के लिए एक कानून बनाता है, वो सुल्तान गया सल्तनत के, इसका कानून बन गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसी जमीन पर, इसी आसमान के नीचे एक ऐसी बारगाह बनाई, एक ऐसा दरबार बनाया कि दरबार मुस्तफ़ा का है और कानून खुदा का है। इसलिए कि हर दुनिया के हर इंसान को मरना है, हर बादशाह को फना होना है, हर सुल्तान को खत्म होना है, हर किसी को मौत का मजा चखना है। इसलिए इंसान जाता है, उसका कानून चला जाता है, लेकिन इस कानून को बनाने वाली जात रब की है, जिसके बारे में खुद अल्लाह फरमाता है, वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिवाय तेरे रब के हर शय फना हो जाएंगे, हर शय मिट जाएंगे। तो जो कानून खुदा ने बनाया वो कानून सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। और अल्लाह ने क्या फरमाया, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, मेरे नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ों को बुलंद मत करना, वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद और हद हो जाएंगे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज अग़यार को हमारे आका की शान में बेअदबी और गुस्ताखी करने का मौका क्यों मिला? वजह क्या है इसकी? इसकी वजह सबसे बड़ी ये कि आज नबी का कलमा पढ़ने वाले जब नबी के इल्म पर बहस करते हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले नबी की शान के खिलाफ में बहस करते हैं, और बदकिस्मती से ये सारे मुनाजरे वो अपलोड करते हैं फेसबुक पर,
ابھی آپ دیکھیں یوٹیوب پر، آپ دیکھیں دیگر سوشل سائٹ کے اوپر، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھنے والے خالی مسلمان ہوں گے، اس کو دیکھنے والا کافر بھی ہوتا ہے، اسے دیکھنے والا یہودی بھی ہوتا ہے، اسے دیکھنے والا مشرک بھی ہوتا ہے، دنیا بھر کی نگاہیں دیکھتی ہے، وہ بھی تو سوچتی ہوگی کہ وہ نبی ہے کہ جب اس کائنات میں جب بغیر ہوئے تھے تو رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، وہ نبی جب شب معراج میں گئے تھے جہاں رب کی طرف سے السلام علیکہ ایھا النبی کہا گیا، وہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم علینا کے اندر سارے گناہگاروں کو حضور نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ اور جب حضور علیہ السلام اس کائنات سے بظاہر جب رخصت فرما رہے تھے، جب بھی رب حبل امتی فرماتے وہ تو بھی سوچتے ہوگے نا کہ جس نبی نے اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر آنسو بہائے، جس نبی نے اپنی امت کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیا، اس نبی کی شان کے بارے میں ایک وہ جماعت ہے جو حضور کی شان کے خلاف بولتی ہے اور ایک وہ جو حضور کے شان میں بولتی ہے۔ عزیزان گرامی کیا سمجھتے ہیں؟ تمہارا یہ مناظرہ غیر نہیں دیکھتے ہوگے؟ آج ایک کالج کا اسٹوڈنٹس بھی کھڑے رہ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں آیت میں یہ دیکھا کہ قرآن میں یہ ہے کہ اس طرح سے کر لو، جا کافر ملو سے مار دو، وہ آیت نمبر بتاتا ہے، وہ قرآن کی آیت نمبر بتاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جو ہمارے پاس چلی کہ خالی ترجمہ پڑھو، ترجمہ پڑھو، خالی ترجمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف ترجمہ پڑھنے سے آج یہ حال ہو گیا۔ آپ کو ترجمہ پڑھنا ہوگا تو یہ جاننا ہوگا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، آپ کو معلوم کرنا ہوگا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، آپ کو معلوم کرنا ہوگا کہ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کا پس منظر کا یہ جب آپ بیان کریں گے تب آیت کا مطلب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں خالی ترجمہ پڑھ لو بس، قرآن کی تلاوت کریں، 25 قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ یہ قرآن ترجمے سے پڑھیں، بالکل پڑھنا چاہیے، لیکن صرف ترجمہ پڑھو گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں کتنی آیتیں کریمہ ایسی ہیں جس کا حکم ابھی نہیں ہے، اس کا حکم ختم ہو گیا، آیت باقی، آپ کیسا عمل کرو گے اس پر؟ تو آپ کو ضروری ہوگا اس بات ہے کہ آپ کو جب قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے تو ساتھ میں آپ کو تفسیر بھی پڑھنا ہوگی۔ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، یہ آیت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت کا پس منظر یہ ہے، یہ آیت کا حکم اس وقت تک یہ ہے۔ لیکن ترجمہ بڑھا دیا گیا تو لوگ اب یہی ہو رہا ہے کہ بڑے سے بڑے غیر مسلم لوگ دانشور جو ان کے ہیں وہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ جو آیت جہاد جتنے بھی ہیں اسی آیت کو نکال کر پیش کر رہے ہیں۔ عربی تو انہیں آتی نہیں ہے لیکن وہ ٹرانسلیشن بیان کر رہے ہیں، سورہ نمبر آیت نمبر بھی ہے کہ جا مسلمان کو حکم دیا گیا کہ جا کافر میں لونے مار دو۔ اب وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ویسے ہیں۔ میرے بزرگ دوستو، بچپن سے ہمیں بتایا گیا کہ علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنا پختگی کے ساتھ، صرف آیتوں کا ترجمے سے نہیں ہوگا میرے دوستو، آپ کو اس کا پس منظر بتانا ہوگا، ورنہ وہ قوم تو بڑی بزدل قوم ہے، وہ قوم موت سے ڈرنے والی قوم ہے۔ جب وہ اس طرح کی آیت کا ترجمہ جب سنتے ہیں تو وہ ایک قسم سے نفرت کرنے لگتے ہیں اسلام اور مسلمانوں سے، انہیں لگتا ہے کہ ہم پر جب یہ غالب آ جائیں گے تو یہ کاٹ کاٹ کر پھینک دیں گے۔ عزیزان گرامی، تاریخ اسلام آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک زندگی میں کتنے کم جگہ میں کتنے کم لوگوں کو مارا گیا، لیکن آپ یہ پروپیگنڈا کرنے والوں کی آپ تاریخ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم اٹھا کر دیں گے، کروڑوں لوگوں کو مارا گیا، لاکھوں کروڑ لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور عزیزان ملت اسلام میں پھر الزام مسلمانوں پہ لگتا ہے۔ تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کیوں آتی ہے کہ حضور علیہ السلام، ارے تمہارے لڑنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے ہزار موضوع ہے، لیکن حضور کی ذات کوئی کیوں تنقید بناتے ہیں؟ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ یوٹیوب پر، فیس بک پر کتنے ایسے ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گے جہاں ایک مسلمان دوسرے سے لڑتا ہوا نظر آئے۔ جب تم خود آپس میں لڑو گے، ایک حضور کی شان بیان کرتا ہے، ایک اس کے خلاف بولتا ہے، ایک حضور کا علم ثابت کرتا ہے، ایک اس کے خلاف بولتا ہے، ایک حضور کو عالم الغیب بولتا ہے، ایک اس کے خلاف بولتا ہے، ایک حضور کو زندہ مانتا ہے، ایک اس کے خلاف بولتا ہے۔ یہ سارے بحث مباحثے جتنے اپلوڈ کر دیے گئے، یہ پڑھ کر دیکھ کے وہ خود جانتے کہ مسلمان خود ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے، مسلمان خود آپس میں بٹا ہوا ہے، مسلمان خود مختلف فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ تو پھر اس وقت وہ یہ اٹھا کر کہتے کہ جب تمہارا کلمہ پڑھنے والا خود اس طرح سے کہتا پھر ہم نے کہا تو کہا۔ اب یہ بے ادبی کی اور جرت جو آج پیدا ہو رہی ہے، عزیزان گرامی، کہیں نہ کہیں ہماری بھی اس میں بڑی کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں ہماری بھی بڑی اس میں غلطی موجود ہے، جس کی وجہ سے آج اغیار کو اتنا بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و بآل بیت و تلاوت القرآن، کہ اپنی اولادوں کو تم نبی کی محبت سکھاؤ، سب سے پہلے
ادیبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم، سب سے پہلے تمہارے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا سکھاؤ، وتلاوت القرآن، پھر قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ جس دل میں حضور کی محبت ہوگی، اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی، پھر وہ دل جو تو گنجینہ معرفت بن جائے گا، قرآن کا نور اس کے سینے میں نازل ہو جائے گا۔ لیکن جب حضور کا ذکر کرتے لوگ کہتے شرک کر رہے، حضور کا ذکر آیا لوگ کہتے شرک کر رہے، یا رسول اللہ کرے تو شرک کر رہے، سلام پڑھے تو شرک کر رہے، یہ کر رہے تو شرک کر رہے، نعت پڑھے تو شرک کر رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو دامن مصطفیٰ کو تھامے بغیر کوئی رب کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کیا ہے، حکم خدا ہے، نماز عطا مصطفیٰ کا نام ہے۔ تم نماز بھی پڑھو گے تو مصطفیٰ کی عطا کا وسیلہ لینا ہوگا، تبھی رب کی بارگاہ تک پہنچو گے۔ اور بزرگان دین مثال دے کر بیان کرتے تھے کہ ایک دیوار جو درمیان میں ہوتی تھی سورج کے، اور جب اس کی سورج جب دیوار کے اس طرف ہوتا تو ظاہر سی بات ہے اس کی روشنی دیوار پر پڑے گی، اور جب آگے نہیں جائیں گی تو دیوار کا سایہ ادھر سائڈ میں پڑے گا۔ تو ایک دن سایہ نے دیوار سے کہا، اے دیوار تو ہمیشہ ڈائریکٹ سورج کی تو دیدار کرتی ہے، تو درمیان میں سے ہٹ جا، میں ڈائریکٹ جو تو سورج کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو دیوار نے کہا کہ نادان تو کیا سمجھتا ہے، تیرا وجود مجھ سے ہے، اگر میں درمیان میں سے ہٹ جاؤں تو تیرا وجود کہاں سے رہے گا۔ اس لیے یہ مثال دے کر بیان فرماتے تھے بزرگان دین کہ جب خدا کی پیدا کردہ ایک مخلوق سورج کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تو رب کی ذات کو کوئی کیا دیکھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو شب معراج میں اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا دیدار کروایا، تاکہ دنیا والوں کے سامنے ایک ذات ایسی رہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ رب کے خلیل ہیں کہ آپ نے خدا کو دیکھا، وہ کہیں گے کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا۔ حضرت اسماعیل سے پوچھے، وہ کہیں گے ہم نے خدا کو نہیں دیکھا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سے بادب اگر پوچھیں گے تو سب کا جواب یہ ہوگا ہم نے خدا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن مصطفیٰ کی ذات وہ ذات یا خدا سے جو کہے گی کہ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے۔ اس لیے حبیب نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ ہی فرما دے کہ اللہ ایک ہے۔ مصطفیٰ نے کہا ہم نے مان لیا۔ یاد رکھے سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنے نبی کی ذات سے عقیدے کا درست کرنا ضروری ہے۔ جب نبی کی ذات سے عقیدہ تمہارا درست ہوگا تو تب تم رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوگے، رب کی بارگاہ میں تم کامیاب ہوگے۔ اور پھر دیکھو میرے دوستو، صحابہ کرام نمازی حاجی سب کچھ موجود تھے، لیکن دنیا والوں کے سامنے انہوں نے اپنا انٹروڈکشن اپنا تعارف کرایا تو صحابی رسول کے ذریعے کرایا۔ میرے بزرگ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے نبی کے بارے میں بتائیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھائے بتائے، اور بتائے صحابہ کرام کا عشق کیا تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ، اہل بیت اطہار کا کیا عشق تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ میرے بزرگ دوستو، اگرچہ یہ ماضی کے واقعات ہے لیکن ہمارے ایمان کو جلا بخشنے والے واقعات ہیں، ہمارے ایمان کو چاشنی دینے والے ہیں، ہمارے ایمان کو مدن سا پڑ گیا ہے دنیا داری کے اندر، دنیا کی چمک دھمک کے اندر۔ یہ واقعات صحابہ کرام کے جب پڑھیں گے تو ایمان کو چاشنی ملے گی، ایمان کا نور بڑھ جائے گا۔ جنگ عہد سے واپسی کے موقع پر ایک خاتون بے چین و مضطرب نظر آ رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ میرے آقا کی خبر کیا ہے، میرے آقا کے بارے میں بتاؤ۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ خاتون مدینے میں نہیں ٹھہرتی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتی ہے، وہ کرتے قدم بہت کی جانب جاتی ہے۔ راستے میں کس کا پوچھا کہ کہا کہ تمہارے ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے وہ خاتون چلتی ہے، پھر کوئی کہتا ہے کہ تمہارے والد کا بھی انتقال ہو گیا، وہ انا للہ پڑھ کے آگے بڑھ جاتی ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گیا، وہ انا للہ کہتے وہ آگے جاتی ہے۔ باپ کی خبر سنی تو کہا کہ مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہے۔ شوہر کی وفات کی خبر سنی، کہا بتاؤ میرے آقا کیسے ہے۔ اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سنی، بتاؤ میرے آقا کیسے ہے۔ وہ کہنے لگے آقا سلامت ہے۔ وہ پیچھے سے آ رہے، کہا کہ نہیں، جب تک کہ اپنی نگاہوں سے نہ دیکھ لو مجھے چین نہیں آئے گا۔ اور جب وہ دوڑتی ہوئی وہ خاتون احد کے میدان کی طرف جاتی ہے، اپنی سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتی ہے، بے ساختہ اس کی زبان سے نکل پڑتا ہے کل مصیبت بعد ذلک زلزلہ، یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دیکھ لیا، اب ہر مصیبت میرے لیے آسان ہو۔ عزیزان ملت اسلام میں یہ جذبہ محبت تھا صحابہ کرام کا بھی صحابیات کا بھی۔ آج اس جذبے کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ، تم نبی کی محبت سکھاؤ۔ بتاؤ صحابہ نبی سے کیسی محبت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی نہیں سکھائے نا تو لوگوں کو لگتا ہے پھر
کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی تو کہے کہ ہوتے رہتا، نہیں ہوتے رہتا ہرگز نہیں۔ اگر تم ہوتے رہتا کہہ کر خاموش بیٹھ جاؤ گے تو تم اپنے ایمان کی فکر کر لو۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، صحابہ کرام نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا بھی گستاخی کو برداشت نہیں فرمایا، ادنا سی گستاخی کو بھی۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا مدینے کا، سارے منافقوں کا وہ سردار تھا، اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کا جملہ کہہ دیا۔ تو عزیزان گرامی، اس کے مقابل میں آنے والا کوئی مدینے کا پہلوان نہیں تھا، ان کے مقابل میں آنے والا خود اس کا بیٹا تھا، کہ بیٹا خوش نصیب تھا اور باپ بدبخت تھا۔ وہ بیٹا خوش نصیب جن کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، وہ مدینے کے راستے پہ کھڑے ہو گئے، اور وہ جب شہر کے اندر داخل ہونے لگا باپ، تو حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کا گلا پکڑ لیا، گردن پہ تلوار رکھی اور کہا کہ کہے میرا نبی، میرا محمد، میرے نبی، میرے آقا، امام الانبیاء، یہ لائق تعریف ہے اور تو ذلیل ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں ذلیل ہوں، حضور علیہ السلام قابل تعریف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جذبہ کہاں سے آیا کہ حضور علیہ السلام کی شان نے بے ادبی جب اپنے باپ سے بھی سنی تو باپ کو باپ نہ مانا، بلکہ یہ دیکھا کہ میرا دل وفائے مصطفیٰ سے سرشار ہے، میں باپ کو بھی نہیں دیکھوں گا اگر وہ میرے حبیب کی شان میں بے ادبی کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ تم نہیں پاؤ گے کسی بھی قوم کو، وہ قوم جو اللہ سے رسول سے محبت کرتی ہے وہ کبھی ان سے دوستی نہیں کرے گی، جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے خلاف میں رہتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے بہت سارے نام رکھے، لیکن کلمے میں ایک نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ آپ کو محمد کہنا پڑے گا۔ محمد کا مطلب وہ ذات کریمہ کہ جس کی خوب خوب تعریف کی گئی ہو، اللہ نے محمد رکھا۔ اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے اگر کوئی میرے ساتھ سب کو ستم کرتا ہے، کوئی میرے ذات میں اگر گالی گلوچ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کرتا ہے، اس لیے کہ میرے رب نے میرا نام تو محمد رکھا۔ محمد یعنی اگر دشمن حضور کو خلاف بھی اگر کہنا چاہے تو اللہ اس کی زبان سے پہلے محمد ہی نکالتا ہے، یعنی وہ مان لیتا ہے اس بات کو کہ میں جس کے کہہ رہا وہ محمد ہے، اب اس کے بعد کی جو بے ادبی ہے وہ اس کا بدبختانہ عمل ہے، لیکن حضور کی ذات محمد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک گناہگار انسان تھا کہ اس کے مرنے کے بعد قوم نے اسے اٹھا کر کچرا کوڑی پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہمارا محبوب ہے انہیں لے جاؤ اور ان کی تجویز و تکفیر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے پہنچے اور جب لوگوں سے پوچھا تو کہا کہ وہ بڑا گناہگار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کا تھا، سب کچھ تھا، لیکن کہا مجھے تو رب کی طرف سے حکم ہوا، تجویز و تکفیر ان کی کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس طرح سے کہ مولا تو نے کہا کہ وہ تیرا محبوب ہے، جبکہ قوم نے کہا کہ وہ بڑا فاسق تھا، وہ شرابی تھا، بدکار تھا، گناہگار تھا، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، اگرچہ کہ وہ گناہگار ضرور تھا لیکن تورات میں جہاں بھی نام مصطفیٰ آتا وہ چوم لیا کرتا تھا، میرے محبوب کی نام کا ادب کرنے کی بنا پر میں نے اسے بخش دیا۔ جناب شیخ الاسلام بانی جامع فرماتے ہیں کہ جب نام مصطفیٰ میں یہ اثر ہوگا تو پھر ذات مصطفیٰ میں کیا اثر ہوگا۔ ہمیں یہ نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کو جاننا ہوگا، ہمیں پڑھنا ہوگا میرے دوستو۔ ہم یہ سیریل، وہ ٹی وی، یہ گانے، وہ اس کے اندر لگے، ہم کو بتانا ہوگا نبی کی محبت کیا ہے۔ میرے دوستو، ہم یہ سمجھتے کہ ہمارا بچہ مسلم معاشرے میں پڑھ رہا ہے، ہم یہ سمجھتے میرا بچہ مسجد میں جا کے بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ایمان کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اس کی ایمان کی طرف سے اپنے بھی نہیں، اپنی اولاد کے بھی ایمان کی طرف سے غافل نہیں ہونا، انہیں چیک کرتے رہنا، انہیں بتاتے رہنا۔ اس لیے کہ بھلے کوئی کافر تمہارے بیٹے سے دوستی نہیں کر رہا لیکن وہ اپنی بات موبائل کے ذریعے تمہارے بیٹے کے کانوں تک پہنچا رہا ہے، وہ ویڈیو بنا کر تمہارے کانوں تک وہ بات پہنچا رہا ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کی طرف اگر توجہ نہیں کرو گے دوستو تو اللہ خیر فرمائے، حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کریمہ سے بے انتہا محبت اور عقیدت رکھنا ہے۔ اور یہ رہا معاملہ بے ادبی گستاخی کا، تو یہ اللہ تعالیٰ سے غارت فرمائے گا، دنیا دیکھے گی اس کا عبرتناک انجام کس طرح سے ہوگا۔ یہ ابتدائی اسلام سے یہ معاملہ چلا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام
نے جلد سے اعلان نبوت فرمایا۔ دشمنان اسلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنی سچی تعلیمات کی بنیاد پر یہ دنیا بھر میں یہ پھیل جائے گے۔ ان کی تعلیمات اور ان کا لائحہ دین اتنا پیارا ہے کہ یہ دنیا بھر کے اندر پھیل جائے گا، اس لیے انہوں نے حرزہ رسائی شروع کر دی، حضور علیہ السلام کو تکلیف دینا شروع کی۔ جو غریب مسلمان ہوتے انہیں ستایا جاتا، ان پر ظلم کے پہاڑ ڈالے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو ایسا بنایا کہ قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ قرآن ہے جس میں ریب نہیں، وہ محمد ہے جس میں عیب نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے بنایا۔ اور ابو سفیان جس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان جب ہرقل بادشاہ شاہ روم کے پاس جب پہنچے تو ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ بتا تو وہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا معاملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے بتانا شروع کیا، بتانا حضور کی بس تاریخ کے علاوہ کچھ، حالانکہ وہ خود اسلام نہیں لائے تھے ابو سفیان اس وقت، لیکن وہ کہتے کہ میں اتنا مجبور تھا کہ اپنی زبان سے نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف اخلاق بتائے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ میرے ساتھ اور دیگر مکہ والے بھی تھے، سب اس بات کی گواہی دیتے کہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، کبھی انہوں نے کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیا، یہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، غریبوں کی داد رسی کرتے ہیں، جو بیمار ہیں ان کی عیادت کرتے ہیں، ہر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ اتنے اخلاق تو ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ میں حضور سے نفرت کرنے والا تھا، لیکن چاہتے ہوئے بھی میری زبان سے سوائے حضور کی تعریف کی اور کچھ نہیں نکلا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ تو ایک ایسا پوائنٹ چھوڑ دو کہ بتا سکو ہرقل بادشاہ کو، شاہ روم کو، کہ ہمارے وہ نبی کا دعویٰ کرنے والے بھی تھا۔ آخری ایک بات دماغ میں آئی، اس نے کہا کہ ابھی ہمارا ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ معاہدے پہ برقرار رہتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکا۔ تو عزیزان ملت اسلام، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا اور کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ رب کی شان۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی، اس لیے جہاں پر بھی نغمہ توحید بلند ہوتا ہے وہاں نغمہ رسالت بھی بلند ہوتا ہے، جہاں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں اور رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کا بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں رب کی کبریائی کا ذکر کرتے ہیں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اہل سنت والجماعت کے علماء کی تحاریر کو سنو کہ جہاں پر آپ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ کو جلایا جائے گا، عشق مصطفیٰ کے چراغ آپ کے دلوں میں روشن کیے جائیں گے، آپ کا دل جب باادب ہو جائے گا تو عزیزان گرامی آپ عمل کی طرف راغب ہو گئے۔ سو کے نمازوں کو اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ایک بڑی انتہائی عابد، عبادت گزار سب کچھ تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی شان میں بھی ادبی کیا۔ وہ اتنا نمازی تھا کہ اس کی پیشانی پر گھٹا تھا۔ اور حضرت شیخ الاسلام بانی جامع فرماتے ہیں وہابیوں کی علامت کے بارے میں کہ وہ شخص آیا اور شیطان نے اس کے دل میں بات کو ڈال دیا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اعدلو اعدلو اعدلو، انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو، انصاف کرنا اچھی بات ہے۔ اب وہ شخص حضور علیہ السلام سے کہتا ہے اعدل یا محمد، اے محمد آپ انصاف کیجئے۔ تو یہ اس کے دماغ میں تو یہ بات ڈالا شیطان نے کہ انصاف کرنا اچھی بات ہے، لیکن جب یہ حضور سے کہہ رہا ہے اعدل یا محمد، اے محمد آپ انصاف کیجئے، تو یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ حضور کو کہہ رہا ہے۔ کیا حضور پہ ناانصافی کریں گے؟ تو اس کی زبان پر شیطان نے بولا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ نجد کا انسان ہے اور پھر اس کی پشت سے ایسی اولادیں نکلے گی کہ جو قرآن تو پڑھے گے لیکن حلق کے نیچے ان کا قرآن نہیں اترے گا، ان کی زبان میٹھی ہوگی لیکن دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلام، اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو روشن کرے۔ وقت اور حالات ابھی ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی ہے کہ کب تک مسلمان بکھرا رہے گا۔ حضور کی ذات اقدس پر سب اکٹھے ہو جائے، آقا علیہ السلام کی ذات پر، آپ کے ناموس پر، آپ کے نام پر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرے، اس لیے کہ مرنا انسان کو ہر وقت ہے، لیکن اگر مصطفیٰ کے عشق میں مر جائے تو بڑا آسان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن وہ کب ہوگا؟ جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، محبت جب ہوگی۔ عزیزان گرامی، حضرت اسلم بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی تھے کہ یہ حضور علیہ السلام کے کجاوا باندھا کرتے تھے اونٹ پر، جیسے اونٹ پر ایک کجاوا ہوتا لکڑی کا اور اس پہ ایک ہودج ہوتا کپڑا وغیرہ ڈال کے، وہ ہودج کجاوا باندھا کرتے۔ حضور علیہ السلام نے یہ خدمت ان کے سپرد فرمائے۔ ایک سفر میں یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام جب ہودج کو بیٹھے تو کہا کہ اے اسلم، ایسا لگتا ہے کہ آج تم نے
کجاوا نہیں باندھا؟ تو حضرت اسلم بن شریح نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آج میں نے نہیں باندھا اس لیے کہ مجھے غسل کی ضرورت پیش آ گئی تھی، نہانے کی ضرورت پیش آ گئی تھی، اور میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ جس لکڑی کو مصطفیٰ کا جسم چھو گیا اس سے میں بغیر طہارت کے ہاتھ لگا۔ حالانکہ وہ کوئی قرآن نہیں تھا، وہ عورت، وہ کوئی ریحان نہیں تھی، لیکن وہ صحابی کا عقیدہ دیکھو، کہا کہ رسول اللہ اس کجاوے سے آپ کا جسم اثر چھو چکا ہے، اس لیے میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ بغیر طہارت کے میں سے ہاتھ لگاؤں۔ عزیزان گرامی، یہ محبت کا جذبہ جب ہمارے دلوں میں موجزن ہوگا تو انشاءاللہ یہ ایسے جتنے بھی بدبخت ہیں یہ آئیں گے اور چلے جائیں گے، انشاءاللہ اللہ ان کا ایسا عبرتناک انجام کرے گا کہ دنیا اسے دیکھیں گے، دنیا اور آخرت میں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے، تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے لعنت بھیجی ہے، وَأَعْدَ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ نے